ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینیوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر، اس کی تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ محرم الحرام کے صدائے حسین کے پروگرام کے سلسلے میں آپ کا میزبان آر جے مصطفیٰ قریشی اپنے مہمان سید ریحان انور صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں آداب اور سلام پیش کرتا ہے۔ واقعہ کربلا جو 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر انگریزی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا، اور وہ جو ہم نے بات کی کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، تو اس واقعے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین ابن علی اپنے حامیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ کچھ 72 ساتھی، کچھ غلام، اور تاریخ کے مطابق 22 اہل بیت جوان اور خاندان نبوی کے کچھ خواتین اور بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھے، اور اموی حکمران، ظالم حکمران یزید اول کی ایک بڑی فوج اور اس چھوٹے سے گروہ کے درمیان کربلا کے مقام پر ایک جنگ ہوئی۔ میں ریحان انور صاحب کو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی گوناگو مصروفیات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ آپ ان کو اکثر ٹی وی پر مختلف چینلوں پہ دیکھتے رہتے ہیں، غالباً 15 سال سے آپ ٹی وی سے وابستہ ہیں، نعت خوانی کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی، اور عرصہ 20 سال ہو گئے آپ کو اپنے ان مدتوں کے پھولوں کو بکھیرتے ہوئے۔ بالکل بالکل، تو بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور یہ بہت مشکل سے، بہت سفارشوں سے ہمارے ہاتھ آئے، اور بڑی مشکل سے جو ہے میں ان کو اس پروگرام کے لیے لے کر آیا ہوں۔ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے سب سے پروگرام کا۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھ ناچیز کو آپ لوگوں نے ٹائم دیا، اور یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ سب آپ کا بڑا پن ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ استقامت دے۔ آمین آمین۔ اور ہم آج پروگرام کا آغاز ہم سے شروع کریں گے۔ بالکل، حمد باری تعالیٰ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ تمامی احباب دیکھنے والوں سے بھی گزارش کروں گا کہ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ لا الہ الا اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں، لا الہ الا اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ، ہاں لا الہ الا اللہ۔ حسین پاک سے پوچھا
کہ کچھ بچا بھی ہے. حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے, تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ, ہاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, ہاں لا الہ الا اللہ. کھل جائیں در جنت کے, دوزخ کی سب آگ بجھے, دوزخ کی سب آگ بجھے, دل سے کوئی ایک بار کہے ہاں لا الہ الا اللہ, دل سے کوئی ایک بار کہے ہاں لا الہ الا اللہ. قلندروں کی اذاں لا الہ الا اللہ, ہاں لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ, بہت خوب. اور آپ نے تو سما ماننا شروع کر دی ہے جناب آہستہ آہستہ. اور ہم بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے جیسے کہ میں نے بتایا پروگرام کا نام صدائے حسین, اور واقعہ کربلا کے حوالے سے بات شروع ہوئی. یہ ایک ایسا واقعہ, ایک ایسی جنگ جو کل میں اپنے پروگرام میں بات کر رہا تھا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, بے شک, جس نے اسلام کو دوام بخشی, جس نے اسلام کو ایک نئی شناخت بخشی, اور جس نے یہ کہیے کہ ظلم کے سامنے, جھوٹ کے سامنے کلمۃ الحق کے ابلاغ کا افتخار جو ہے وہ امام علی مقام کو بخشا. اور یہ وہ جو کہتے ہیں کہ اس کلمۃ الحق کا ابلاغ ہی ہے جو ایک مجاہد کو, ایک اسلام کے بیٹے کو پورے عالم سے ممتاز کرتا ہے. ایسا ہی. اور اس جنگ کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ یہ امام علی مقام آج تک اور قیامت تک جو ہے وہ پورے عالم سے ممتاز رہیں گے. بے شک. وہ شاعر کہتا ہے نا جی, عقل مدت سے اس پیچاک میں الجھی ہوئی, عقل مدت سے اس پیچاک میں الجھی ہوئی, روح کس جوہر سے, خاک تیرہ کس جوہر سے ہے. کہ کل بھی میں نے بات کی کہ اگر عشب تخیل جو ہے, عشب عربی گھوڑے کو کہتے ہیں جو بہت تیز دوڑتا ہے, تو تخیل کا ایک ایسا گھوڑا اگر عشب تخیل گردش لیل و نہار کو بودے زمانہ سے نکال سکے, تو گزرگاہ خیال میں کہیں تو انسان شخصیت اور اہمیت کا احساس کرتے ہوئے نفس کے ادراک اور ذات کی شناخت میں مصروف کار خود کو میدان کربلا میں علم یا عالم بان اللہ یرا کے تحت روز جزا کے احتساب کے لیے تیار کرتا ہے. جبکہ دوسری جانب گنگ زبانیں جو ہیں وہ مصلحتوں کی اسیر بنی ہوئی نظر آتی ہیں, اور وہ خاموش زبانیں یہ بتاتی ہیں کہ جب ایک انسان کے اندر سے خود احتسابی نکل جائے, حق کا ساتھ دینے کی صلاحیت نکل جائے, تو وہ ایک تعزیہ بن جاتا ہے, وہ ایک ایسی زندہ لاش بن جاتا ہے جس کو جو ہے نا کہنا چاہیے کہ جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ایسے ہی. تو وہ لوگ جو امام علی مقام کے مد مقابل آئے, آج لوگ ان کا نام بھی نہیں جانتے. بالکل. اور وہی بات جو میں نے کہا کہ جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں تھا. لیکن دوسری جانب جو میں نے آپ سے کہا کہ کلمۃ الحق کے ابلاغ کے افتخار کے لیے اپنے سر کو کٹوانے والے امام علی مقام
آج ان کے پیروکار، آج ان کو ماننے والے، آج ان کا دکھ منانے والے، آج ان کے لیے ایصال ثواب کرنے والے، آج ان سے محبت کا اظہار کرنے والے، آج ان سے عقیدت کا اظہار کرنے والے پوری دنیا میں ہیں. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں امام علی مقام سے محبت کرنے والے موجود نہیں ہیں. بے شک. جبکہ دوسری جانب وہ لوگ جو مصلحتوں کے اسیر تھے، آج ان کو کوئی بھی نہیں جانتا. کوئی بھی نہیں. کیا سنا رہے ہیں جناب؟ اس کے بعد حمد کے بعد اب حمد کے بعد تو جو ہے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروں گا، اور تمامی احباب محبت سے درود پاک پڑھیں. میں بھی درود پاک پیش کرتا ہوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے. پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اہل جہاں کو کیا خبر کون ہے مجھ میں جلوہ گر، میں ہوں کہاں تمہیں تو ہو، میں ہوں کہاں تمہیں تو ہو. اصل میں راز ہے یہی، صلی علی کریمنا صلی علی محمد. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد
ہے تو کیا ہے؟ کیا واہ واہ۔ ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، بڑوں واہ سے واہ واہ، کیا بات ہے جناب، سنا بہت عمدہ، بہت اچھے۔ ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا کیا بات، بہت عمدہ، ہے، بہت اچھے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ اور شعر دیکھیے جی ارشاد۔ کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، کہ نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ وہ دوبارہ پڑھیے گا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، دوبارہ پڑھیے گا ضرورت۔ کہ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ بہت عمدہ جناب، بہت اچھے۔ اور آپ کا جو یہ انتخاب مجھے بہت اس لیے پسند آیا کہ مجھے یاد ہے میرے اسکول کے زمانے میں یہ نعت سب سے پہلے ایک نعت خواں تھیں، ٹی وی پر آئی تھیں، ان زمانے میں نعتیہ مقابلے ہوا کرتے تھے، تو پی ٹی وی سے ہوا کرتا تھا، سارا رضا ان کا نام تھا نعت خواں کا۔ تو میں نے ہو سکتا ہے کسی نے اور بھی پہلے پڑھی ہو، لیکن اپنے ہوش و آواز میں سب سے پہلے میں نے نعت یہ ان کی آواز میں سنی تھی، اور یہ شعر مجھے اس وقت سے بہت پسند ہے
کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. آپ یقین مانیں یہ نعت جب سے میں نے پڑھنا شروع کری ہے تو اکثر و بیشتر تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں میں نے ایک مرتبہ یہ نعت پڑھی تو دوسری بار جب میرا جانا ہوتا ہے تو یہ فرمائش ہوتی ہوتی ہے. اور خود بھی میرے کو یہ نعت پڑھنے میں مطلب بڑا سکون محسوس ہوتا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ الفاظ اور نعت تو ساری اچھی ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے, مگر کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں مصطفیٰ بھائی کہ جو سوٹ کرتے ہیں کہ وہ الفاظ صرف ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جو پڑھتے ہوئے آپ کو سکون بھی ملتا ہے. ایسا ہی جس بالکل کو ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, اب آپ نے بات شروع کر دی, خیر ہم بات تو واقعہ کربلا کر رہے تھے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو ایک نعت ہے, کیا کہتے ہیں, دیکھیے مدینے کی بارے میں ہے کہ میرے ذہن میں جب حج پہ گیا ماشاء اللہ تو 2010-11 کی بات, تو میں وہ نعت میرے ذہن بار بار, وہ میرے الفاظ ابھی اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی, آ جائے گی پروگرام آگے چلے گا تو یاد آ جائے گی. تو وہ میں بار بار محمد, دیکھیے میرے آقا کی, پر دیکھیے آ جائے گا ذہن میں, اور وہ میں بہت پڑھتا ہوں اکثر و بیشتر. میں خود ہی اپنے جب گھر میں ہوتا ہوں یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ ویسی جاری ہو جاتی ہے. اب ہم کام تو کچھ اور کر رہے ہیں لکھنے کا, لیکن اچھا یہ کمال بھی جو ہے نا یہ اس کلام میں ہی ہے کہ آپ کے زبان سے الفاظ جاری ہوں گے, آپ کام کوئی اور کر رہے ہوں گے اور الفاظ آپ کے چلتے جائیں گے. ہم واقعہ کربلا کی بات کر رہے تھے, اپنے اندر بہت سارے سبق لیے ہوئے ہے یہ واقعہ, ہمت کا, صبر کا, شجاعت کا, استقامت کا, اللہ پر ایمان کا, یقین کا, اور جو سب سے بڑی بات وہ یہ کہ اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سلامتی کے لیے جو قربانی دی گئی, تو اس عظیم قربانی کا ایک سبق اس واقعے میں ملتا ہے. کہاں ہزاروں میں دشمن کی فوج اور کہاں ایک پورا سینکڑا بھی نہیں ہو رہے تھے. بالکل آپ سمجھے کہ 130 کے قریب کچھ نفر بنتے تھے, اس میں بچے بھی شامل ہیں, اس میں عورتیں بھی شامل ہیں, تقریباً 130 تھے, میں اللہ کمی بیشی مجھے معاف کرے. تو مطلب یہ کہ کچھ 70-75 یا 80 مرد تھے اور باقی خواتین, بچے اور غلام اور اس طرح کے لوگ تھے. لیکن اس کے باوجود ایک استقامت کے نہیں, اللہ تعالیٰ کے روبرو جب کھڑے ہونا ہے تو یہ بات تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم تھی کہ ان کے نواسے کے ساتھ ہونا کیا ہے, تو جانتے تھے. اور یہ بھی لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ حج کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے, لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ دشمن جو ہے وہ حاجیوں کے بھیس میں بھی وہاں آ سکتے ہیں, تو حرم پاک کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پھر اپنا جو سفر تھا وہ وہاں سے بدل کے کربلا کی جانب کیا. اور جب 3 دن تک پانی بند رہا, یزید یہ چاہتا تھا کہ یہ بیعت کر لیں اگر میرے ہاتھ پہ تو پورا عالم اسلام پھر میرے ساتھ ہوگا. اور اسی اس پہ سختی کرتے ہوئے جب پانی کو بند کیا گیا, اور پھر جب اس کے بعد خیموں پہ شب خون مارنا شروع کیا ڈرانے کے لیے, اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ بات عاشورے تک پہنچی, 10 محرم تک پہنچی, اور پھر ایک جو کہتے ہیں نا فائنل ایک حتمی جنگ تو ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, جنگ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ایک طرف ہزاروں میں فوج ہے اور ایک طرف کچھ لوگ ہیں, کچھ نفر ہیں, ان میں بھی عورتیں اور بچے ہیں, 2 سینکڑا بھی نہیں ہیں, یعنی 200 بھی پورے نہیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اتنی کم تعداد کے باوجود اس کا مطلب یہ کہ یہ جانتے ہوئے کہ موت کو گلے لگانا پڑے گا, شہادت کے لیے اپنی جان کو پیش کرنا پڑے گا, اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور اپنی جان دے دی جائے. یہ حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا, یہ ایمان کا یہ لیول ہر ایک میں نہیں ہوتا. مصطفیٰ بھائی آپ جیسے واقعہ بیان کر رہے ہیں اور جس طرح سے میں سن رہا ہوں بات, کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جہاں پہ آ کے صبر ختم ہوتا ہے نا, جی بالکل, وہاں جہاں پہ آ کے صبر ختم ہو جاتا ہے, تو امام عالی مقام اور ان کے پورے گھرانے نے
اس جگہ پہ آ کے صبر کیا، صرف اور صرف کیا تھا؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کی رضا اور کے آپ لیے. نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ ایک مقام جب آیا تو آپ نے فرمایا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور راستے میں کوئی معاملہ ہو جاتا ہے یا کچھ ہو جاتا ہے تو عموماً تو انسان یہی سوچتا ہے نا بھائی ہم 2 ہیں 4 ہیں جیبیاں اکٹھے ہو کے ہم نے اب جو بھی مشکل آ گئی اس کو سامنا کرنا ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ زبردستی تم نے لڑنا ہے یا میرے ساتھ ہو. آپ نے بولا کہ جو جانا چاہتا ہے وہ ابھی بھی چلا اپنی مرضی. یہ ایک ایسا سبق ہے کہ ہمیں آپ یوں سمجھ لیں کہ ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اس دور میں امام عالی مقام نے جو میسج دیا لوگوں کو وہ یہی دیا کہ آپ مخلصی کی انتہا دیکھیں. یہ اس سے یہ میسج نکلتا ہے کہ آج کل ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں کو چاہیے اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کہ اگر کسی سے محبت بھی کریں تو اللہ اس کے رسول کی وجہ سے کریں. بالکل جناب. اور آپ کو میں بتا رہا تھا مجھے نعت کے الفاظ آ گئے جی. رحمت برس رہی ہے میں محمد کے شہر میں اس کو پڑھتا ہوں. رحمت برس رہی ہے آقا کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے آقا کے شہر. یہ میں بہت پڑھتا رہا، یہ ایک مصرع میں بہت پڑھتا رہا وہاں پہ. اور جب دوبارہ جانا ہوا تو پھر بھی یہی مصرع بار بار جو ہے وہ لب پہ آتا رہا. اب کیا سنا رہے جناب؟ منقبت اگر ایک بالکل میں پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا. قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر. اور آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے. آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے. کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں. لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. اور شعر دیکھیے کہ عشق میں کیا
लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए। आले नबी ने लिख दिया सारा हिसाब रेत पर, गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। जज़ाकल्लाह। क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाके सर को कटाया हुसैन ने। खुशबख्त था कि आपके कदमों पे आ गिरा, सोया नसीब हुर को जगाया हुसैन ने। नेज़े पे सर था और ज़बां पर थी आयतें, कुरान इस तरह भी सुनाया हुसैन ने। नाना के पाक नाम पर हर चीज़ वार दी, कुछ भी न अपने पास बचाया हुसैन ने। सदमे से कुत्सियों की भी चीखें निकल गईं, असगर को जब गले से लगाया हुसैन ने। राह खुदा में जां की बाजी लगा गए, पेशे यजीद सर न झुकाया हुसैन ने। और जनाब यही बात अगर हम इससे करें कि राह खुदा में जां की बाजी लगा गए, तो एक और जगह शायर बड़ा खूबसूरत शेर है शायर का कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। और वो कहते हैं ना कि हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, लेकिन शहादत हुसैन जो है उसने रहती दुनिया तक, क़यामत तक अपने दीन इस्लाम का, अपने नाना के दीन का हक अदा कर दिया। और इस खुश असलूबी से अदा किया कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते, हम उसकी हुर्मत तक नहीं पहुंच सकते, हम उसकी अज़मत तक नहीं पहुंच सकते। और इस हक अदा करने से ये हुआ कि वो जो उस वक्त ज़बानें गुंग थी, वो ज़बानें आज भी गुंग हैं, वो ज़बानें आज भी छुप हैं। और वो जो मैंने कहा 2 सैकड़े भी नहीं थे, आज वो करोड़ों अरबों की तादाद में पूरी दुनिया में सब उनको मानने वाले, उनके अफसोस करने वाले, उनकी शहादत पर रोने वाले, वो आज भी हैं और उनकी खिदमत में अक़ीदत पेश करते हैं, अपनी मोहब्बतें पेश करते हैं और अपनी मोहब्बतों से इस बात को उजागर करते हैं, ज़माने के सामने लेकर आते हैं कि वो जो गलत था वो वाकई गलत था। तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में, आज उनको कोई जानता नहीं है, आज उनके नामों को कोई नहीं जानता। जबकि इमाम हुसैन आपके तमाम साथी, ख़ानदान वाले, हत्ता कि ग़ुलामान हुसैन, लोग उनको भी जानते हैं। इधर ग़ुलामों को जो है बादशाही मिल गई और उधर जो है जो बादशाह थे, जो उस वक्त के शहंशाह बने फिरते थे, वो आज नेस्तो नाबूद हो गए, कोई नाम तक उनका नहीं जानता। क्या पेश करेंगे प्रोग्राम के आखिर में? मनकबत से ही बिल्कुल मनकबत पेश करूँगा कि इंसान को बेदार तो होने दो, हर शख्स पुकारेगी हमारे हुसैन। कि बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम।
جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، سب کچھ امت کی خاطر فدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کو دوش نبی پر بٹھایا گیا، جن کا جنت سے جوڑا منگایا گیا، زہر بھائی کے جس کو پلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ کمال کا حوصلہ تھا کربلا کے شہیدوں کا، وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا، بے شک افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین حسین کا، کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ آپ کی اسی بات کے اوپر آپ کی اجازت ہے تو مجھے ایک شعر یاد جی آ رہا ہے، ارشاد، کیونکہ ارشاد۔ آپ کا تعلق وہ شعر و شعر و شاعری شاعری سے ہے، جی، اور جی، آپ بالکل۔ شعر کو جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں کہ منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی، دشت غربت میں نہ یوں ٹھوکرے کھاتا پانی، اور کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ارے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترستے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، پیاسا پانی، واہ ان واہ۔ کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، اور مشق یہ حضرت عباس کا دیکھے تو کوئی، مشق یہ حضرت عباس کا دیکھے تو کوئی، کہ نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی۔ بس جناب وہی بات کہ مقروض حشر تک ہے کائنات حسین کی، بے شک غم حسین میری چشم تر میں رہتا ہے۔ واقعہ کربلا ہم جو تھوڑا بہت اس پہ اس محدود وقت میں بات کر پائے، جو تھوڑی بہت ہم نے بات کی، در حقیقت ہم واقعات کو تازہ کرنے نہیں بیٹھے تھے، ہم تو صرف اپنی عقیدت کا اظہار کرنے بیٹھے تھے، اور وہ کہتے ہیں نا محرم جب تک میرے گھر میں رہتا ہے غم حسین میری چشم تر میں رہتا ہے، تو ہم صرف ایک چھوٹا سا ایک ہدیہ پیش کرنے بیٹھے تھے، اپنی محبت کا اظہار کرنے بیٹھے تھے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً یہ بھی ایک ایسا کام ہے جو ہم سب کے آگے چل کے آخرت میں ہم سب کے لیے ایک کہتے ہیں توشہ آخرت بن سکتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں کیا سنائیں گے جناب؟ کچھ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حکم پہ میں پیش کر دیتا ہوں ایک اور نعت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل
قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہ مقدر اور یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا زہ مقدر اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر کل اہل بیت کو جس آپ کی تھی جستجو وہی آپ آج کل تلاش اصغر میں رہتا ہے. واقعہ کربلا پڑھا سنا جب سے میں نے درد تب سے ایک دل جگر میں رہتا ہے. جناب ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے کی. میرے ساتھ موجود تھے سید ریحان انور صاحب. میں آپ کا بےحد مشکور ہوں، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے، اور اپنے سننے اور دیکھنے والوں کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پروگرام کے آخر میں یہ کہوں گا کہ پروگرام کے دوران کوئی غلطی کوئی کوتاہی تو اس کے لیے معذرت. مجھے اور میرے مہمان انور صاحب کو، ریحان انور صاحب کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے. اللہ حافظ.